قیام پاکستان کے وقت خام لوہے سے فولاد بنانے کا کوئی کارخانہ پاکستان کے حصے میں نہیں آیا تھا. یہ محرومی عہدیدار پاکستان اسٹیل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے عثمان فاروقی اور اس کے ساتھیوں سے میل ملاپ رکھتے تھے اور وقتاً فوقتاً ان پر دباؤ ڈلواتے رہتے تھے. ایک پروجیکٹ تھا لیکوڈ امونیا کا پلانٹ کا، جس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپے تھی. یہ جرمن کمپنی سپلائی کر رہی تھی، لیکن اس کے جو لوکل ایجنٹس تھے منیر عطا اللہ اور طفیل شیخ صاحب تھے. ان دونوں حضرات کا جو تعلق حافظ زرداری صاحب سے تھا، اس کے متعلق کچھ کہنا کی گنجائش ہو جاتی کہ ہر کسی کو اس کنیکشن کا پتہ ہے. اسی طرح ڈاکٹر شیر افغان جو منسٹر تھے پچھلی گورنمنٹ میں، وہ خود ڈولومائٹ ایک پتھر ہوتا ہے جو آئرن میکنگ میں استعمال ہوتا ہے، اس کی سپلائی کا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کانٹریکٹ لیتے تھے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا خود کا پریشر بھی استعمال کرتے تھے، اور اسلام آباد میں ہائر اپس کا بھی پریشر استعمال کرتے تھے. عثمان فاروقی نے سب سے زیادہ دھاندلی پرچیز اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں مچائی. پاکستان اسٹیل میں استعمال ہونے والی چیزیں مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ قیمت پر خریدی جاتی یا صرف کمیشن لینے کی خاطر ایسی اشیاء خرید لی جاتی جن کی سرے سے ضرورت ہی نہیں تھی. لیول انڈیکیٹر 56 لاکھ روپے کے حساب سے خریدا گیا، جبکہ کچھ عرصہ پہلے یہی آئٹم 16,000 روپے میں خریدا گیا تھا. صرف اس ایک مد میں پاکستان اسٹیل کو 3 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. 4 کروڑ 33 لاکھ روپے کے کمپیوٹر خریدے گئے جو مارکیٹ میں صرف 30 لاکھ روپے میں دستیاب تھے. فیرو الائز مہنگے نرخوں پر ضرورت سے کہیں زیادہ مقدار میں خریدے گئے. اسی طرح بیلنگ پریس خریدا گیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. مارکیٹنگ کے شعبے میں بدعنوانی کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 16,000 میٹرک ٹن اینڈ کٹس مارکیٹ سے کہیں کم نرخ پر بیچے گئے، جس سے پاکستان اسٹیل کو 23 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. ایک اور افسوسناک سودا سلیب اور پگ آئرن یعنی خام لوہے کی درآمد کا تھا. خام لوہا منگوانے کا کیس متعلقہ وزارت نے مسترد کر دیا تھا، لیکن عثمان فاروقی کے کہنے پر یا در پردہ کسی اور کے اشارے پر سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے مشیر خزانہ کے مشورے کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اس کیس کی منظوری دے دی. قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو خام لوہا باہر سے منگوایا گیا وہ چوری چھپے زیادہ قیمت پر مارکیٹ میں بیچ دیا گیا. اس طرح پاکستان اسٹیل کو 300 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. عثمان فاروقی اور اس کے ساتھیوں کے بدعنوانی کے خلاف اگر پاکستان اسٹیل کا کوئی افسر یا اہلکار آواز اٹھانے کی کوشش کرتا تو اس کا ناطقہ بند کر دیا جاتا. عہدے سے معزولی یا تبادلہ تو معمولی بات تھی، اسے مختلف طریقوں سے ذہنی اذیت دینے سے بھی گریز نہ کیا جاتا. پاکستان اسٹیل کے معاملات اور بدعنوانی کی داستانیں منظر عام پر آئیں تو عثمان فاروقی کے بڑے بھائی سلمان فاروقی نے 28 اگست 1996 کو سابق وزیر اعظم کے نام خفیہ نوٹ لکھا. اپنے نوٹ میں سلمان فاروقی نے تجویز کیا کہ کسی دوسرے شخص کو پاکستان اسٹیل کا کل وقتی چیئرمین مقرر کیا جائے اور عثمان فاروقی اس ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر رہے. یہ نوٹ اور یہ تجویز دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے یا اپنا دامن بچانے کی کوشش تھی. ایسی ہی کوششیں عثمان فاروقی بھی کرتا رہتا تھا. اپنے غلط سلط کاموں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا اس کا شیوا تھا. یہاں تک تو مصطفیٰ محمود صاحب کا تعلق ہے، ان صاحب نے اسٹیل مل کی زمین کوئی تقریباً 8 ایکڑ کے قریب زمین تھی، اس پہ زبردستی قبضہ کر کے پیٹرول پمپ لگا لیا تھا. یہ انہوں نے چارج لینے سے پہلے کیا تھا. میں نے کوشش کی کہ ان کو اس پیٹرول پمپ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے لیے جب ہمارے سیکورٹی والوں نے ایکشن لیا تو مجھے انسٹرکشن ملی رائے سکندر صاحب سے کہ آپ مصطفیٰ محمود کے معاملے سے بالکل ہاتھ ڈالیں ورنہ اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. تو مصطفیٰ محمود صاحب کے جو تعلق حافظ زرداری صاحب سے
اس کے متعلق کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ریاض لالجی صاحب کا تعلق ہے، ان کا کاروبار تو جہاں تک اخبارات سے ہمیں پتہ چلا تھا وہ رائس ایکسپورٹ کا تھا، لیکن 1995 کے پیریڈ کے آخر میں یہ اسٹیل کے بزنس میں بھی آ گئے تھے اور انہوں نے irregular امپورٹس کری، CBR کے SRS کو مس یوز کر کے ٹیکس ایویژن، کسٹم ڈیوٹی ایویژن کیا. وہ پریکٹیکلی اسمگلنگ اسٹیل کی گنی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی وہ پروڈکٹ جو اسٹیل مل بناتا ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے اسٹیل مل کی NOC کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے وہ NOC نہیں لی. یقیناً ان کو کوئی اتنی بہت بڑی بیکنگ تھی کہ ان کو NOC کی ضرورت نہیں پڑی اور سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے ان کو الاؤ کر دیا اسٹیل پروڈکٹس لانے کے لیے. ان کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے ان کی دیکھا دیکھی دوسرے اسٹیل ٹریڈرز نے بھی اسی طرح مس یوز کر کے دوبارہ NOC کے امپورٹ کیا. اس کی میں نے باقاعدہ شکایت کی منسٹری آف پروڈکشن میں اور منسٹری آف پروڈکشن اور سیکورٹی پروڈکشن کو بھی، لیکن مجھے کہا گیا کہ ریاض لالجی کے معاملے میں آپ چپ رہیں. لیکن یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کی وجہ سے اسٹیل مل کی سیل پہ بہت برا افیکٹ پڑ رہا تھا اور اس کو آفیشلی ٹیک اپ کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے اسٹیل مل کے اندر باقاعدہ منسٹری کو ایک رپورٹ بھیجی جس میں ریاض لالجی کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن کہا گیا کہ اسٹیل ٹریڈرز ہیں جو یہ ایسا کام کر رہے ہیں، اسمگل کر رہے ہیں، ڈیوٹی ایویژن کر رہے ہیں، اس سے اسٹیل مل کو بہت نقصان پہنچے گا. تو جب یہ لیٹر گیا تو راج سکندر صاحب نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ یہ خط و کتابت بند کریں اور اس معاملے کو بھول دیں، کیونکہ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ یہ ریاض لالجی کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس پہ خاموشی اختیار کر لیتا. حقیقت یہ ہے کہ اقتدار کے مرکز کے ساتھ اپنے رابطوں پر عثمان فاروقی کو بڑا ناز تھا. وہ ترنگ میں ہوتا تو سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے انہیں بھابھی اور آصف علی زرداری کو دولہا بھائی کہتا. وہ کھلے عام یہ بھی کہتا کہ مجھے پاکستان اسٹیل کا قائم مقام چیئرمین اس لیے لگایا گیا ہے کہ میں آصف علی زرداری کو ہر مہینے 10 کروڑ روپے ادا کروں. عثمان فاروقی سب کچھ آصف زرداری کے بہا پہ کرتے تھے اور اس عمر کا برملا اعلان کرتے تھے کہ جب تک بے نظیر کی حکومت قائم ہے اور آصف زرداری کا راج ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. واقعی اس دور میں عثمان فاروقی کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا. بگڑا تو پاکستان اسٹیل کا جسے 700 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. بگڑا تو ان 25,000 خاندانوں کا جن کا روزگار پاکستان اسٹیل سے وابستہ ہے. بگڑا تو ان لاکھوں افراد کا جن کی معاش کا بالواسطہ انحصار پاکستان اسٹیل کی مصنوعات پر ہے. احتساب سیل بدعنوانی، کرپشن اور قومی خزانے کی لوٹ مار کے اس کیس کی تحقیقات مکمل کر چکا ہے اور مقدمہ عدلیہ کے سپرد کیا جا رہا ہے. قوم منتظر ہے کہ ملکی معیشت کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے والے مجرموں کو کیسی عبرتناک سزا ملتی ہے.